الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ہاتھ انسانوں کو دیے تاکہ وہ پکڑیں، اور پاؤں انسانوں کے چلنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو عطا کیے۔ آنکھ انسان کو دیکھنے کے لیے دی، کان انسان کو سننے کے لیے دیے۔ اب ایک انسان اگر چاہے میں نہ سنوں تو بھی وہ سنے گا اگر جاگ رہا ہے۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے میں نہ دیکھوں پھر بھی وہ اسے نظر آئے گا کچھ نہ کچھ۔ اسی طرح میرے عزیزو، اللہ نے انسان کو دل محبت کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل کسی سے محبت نہ کرے۔ ہر انسان کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرے گا۔ اب اگر انسان اس دل میں دل کے بنانے والے کی محبت کو بسا لے تو یہ دل بنانے والے سے وفاداری بھی ہے اور اس کی دیانتداری کا تقاضا بھی ہے، اور اس دل کے بنانے والے کی محبت سے اس دل کو خالی کر کے باقی ساری مخلوق کی محبت دل میں بسا لے تو یہ دل بنانے والے کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی اور سب سے بڑی اس کے ساتھ غداری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل کسی سے محبت نہ کرتا ہو، دل محبت ضرور کرے گا، دل ہے تو محبت ضرور آئے گی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ مسلمان خوش نصیب ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، اور بدبخت اور بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، بنانے والے کی محبت سے خالی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ساری مخلوق کی محبت سے سب سے زیادہ ہوگی۔ خالق کی محبت یہ دل کے خالق کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر اس کی محبت بسائی جائے۔ آج دنیا کے اندر میرے عزیزو ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے اوامر کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے رکنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی چند علامات علماء نے لکھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ انسان اللہ کے منادی کی پکار پر فوراً لبیک کہہ کر نکلے گا۔ دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو، دنیا کا کتنا بڑا مفاد اس کے سامنے آ رہا ہو، لیکن اس کے لیے اس کو قربان کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کے منادی کو لبیک کہنا، اللہ کے منادی کو لبیک کہنا، اللہ کے منادی کو لبیک کہنا اس کے خاطر۔ اور اللہ کا منادی پکارے اور یہ دنیاوی مفاد کے لیے نہ آئے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے حاضر نہ ہو، یہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ چیز انسان کے اندر ہے۔ اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے
لیکن اللہ کا منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اسے کس میں نظر آئے؟ الصلاۃ میں، نماز کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ کا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو پہلے نماز پھر کامیابی. دنیا کا کامیاب ترین انسان، دولت مند انسان وہ ہے جس کی صبح کی ابتدا اللہ کے منادی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے ہوئی ہو. اور دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے، چاہے وہ دنیا کے سب سے بڑے ملک کا سب سے بڑے عہدے پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، کہ اس کو دنیا میں اس کی صبح دنیا کے اندر اللہ کے منادی کو لبیک کہتے ہوئے نہ ہو رہی ہو. دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر دنیا کی منڈیوں میں جانے سے پہلے آخرت کی منڈی میں اللہ کو جواب دے دے. جو دنیا کے اندر دنیا کی سودے بازی کرنے سے پہلے آخرت کی سودے بازی کرتا ہو. دنیا کا سامان خریدنے سے پہلے جنت کو خرید کے اٹھاتا ہو. دنیا والوں کے سامنے جانے سے پہلے اللہ کے آگے آتا ہو. اللہ کے آگے آتا ہو. یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان. آج ہم کہتے ہیں نا کامیابی نہیں ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، نقصان ہیں، تکلیفیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ ہم نے لبیک کہنا نہیں سیکھا. ہمیں لبیک کہنا حی علی الصلاۃ پہ نہیں آیا. حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہنا نہیں آیا. یہ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ اس بات کی بنی کہ ہم اس دنیا کے اندر آج ناکامی کا شکار ہو چکے. آج ناکامی کا شکار ہو رہے. جب میرے عزیزو دنیا کے اندر نماز کی وجہ سے طواف رک سکتا ہے تو میرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ جب طواف ختم ہو سکتا ہے تو میری نیند کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ جب طواف رک سکتا ہے تو میرا سفر کیوں نہیں رک سکتا؟ جب طواف رک سکتا ہے تو میری میٹنگ کیوں نہیں رک سکتی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، اللہ کے نبی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہم گپ شپ کر رہے ہوتے تھے. اللہ کے نبی ہمارے گھر کے اندر گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے تھے. اتنے میں اذان آتی اور آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ہمارا اللہ کے نبی سے ایسا معاملہ ہوتا جیسے اللہ کے نبی کا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا. اس منادی سے تعلق، اس رب کے منادی نے پکارا جس رب کا تعلق دنیا کے ہر تعلق کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس رب کی پکار کو جواب دینا دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت کی دلیل ہے. دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت کی دلیل ہے. آج تو آتے نا میرے عزیزو، ایسے ہی آ گئے، نماز شروع کر دی، نماز پڑھ لی، چلے گئے. اتنا آسان ہے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، جب اذان ہوتی وضو کے لیے جاتے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا وضو کرتے ہوئے. اور جب نماز شروع کرتے تو بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، آواز میں لرزہ طاری ہو جاتا. تمہیں معلوم ہے کس رب العالمین کے دربار میں جا رہا ہوں، کس اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کس رب کے پاس جا رہا ہوں، کس رب کے پاس جا. اچھا تو اللہ کی عظمت ہی نہیں، اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہوگی؟ اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کے حکم کی کیا عظمت ہوگی؟ آئے نماز شروع کی، بس نکل گئے، چلے گئے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، نماز کسی نے کہا نماز پڑھا دیجئے. فرمایا نماز پڑھانے سے پہلے مجھے بتا دینا کتنی دیر پہلے. فرمایا اتنی دیر پہلے. اور بتایا اتنی دیر پہلے کہ حضرت نماز کی تیاری کر لیجئے، نماز پڑھانی ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ آئے مسجد میں، نماز شروع کر دی. فرمایا حضرت نماز کی تیاری تو وضو کرنا ہے، نماز کی تیاری تو غسل کرنا ہے، نماز کی تیاری تو کپڑے پہننا ہے، جگہ کا صحیح بندوبست کرنا ہے، یہ کیا نماز کی تیاری؟ فرمایا میاں یہی تو فرق ہے مجھ میں تم میں. تم نماز کی تیاری چیزوں سے کرتے ہو، میں نماز کی تیاری نماز سے کرتا ہوں. میں نماز کی تیاری نماز سے کرتا ہوں. نماز کی تیاری نماز سے ہوگی
تو پھر نماز کے اندر دماغ بھی حاضر ہوگا، پھر نماز میں دل بھی حاضر ہوگا، پھر نماز میں توجہ بھی ہوگی، پھر نماز میں آنکھیں بھی اس جگہ رہیں گی، پھر نماز میں قدم بھی صحیح رہیں گے، پھر نماز میں اعضاء و جوارح بھی صحیح رہیں گے۔ آج نماز کی تیاری نماز سے نہیں ہے، نماز تو یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، نماز تو یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے، دل میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، سجدہ تو اللہ کے آگے کر رہا ہوتا ہے، سوچ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا بھی مانگتا ہے، لیکن پھر نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز بھی بد دعا کرتی ہے، اور جس کو نماز کی بد دعا لگ جائے اس کی ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نمازی کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کالے کپڑے میں باندھ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور نماز کہتی ہے تجھا خدا تجھے اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ پھر آؤ مولوی صاحب کے پاس، آؤ کسی کے پاس، تعویذ بتا دو، بنا دو، وظیفہ بتا دو، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، حالات درست ہو جائیں، بربادی سے نکل جاؤں۔ ارے میاں کیسے بربادی سے نکلے گا؟ نماز کی بد دعا بربادی کی تجھے لگ چکی ہے، تو دوسرے لوگوں سے بربادی سے نکلنے کی دعا کرائے، اس کو کتنا اثر ہوگا تجھ پر؟ وہ کیا اثر کرے گی تجھ پر؟ اس کا کیا فائدہ ہو؟ اس انداز سے نماز کا اہتمام تھا زندگی کے اندر۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ نماز رہ گئی، 25 مرتبہ اس نماز کو پڑھا، 25 مرتبہ اس نماز کو پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اگر رہ جائے تو حدیث میں اللہ کے نبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نماز کا جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، بغیر اس نماز کے جو نماز جماعت کے بغیر پڑھی گئی ہے، وہ نماز جو جماعت کے بغیر پڑھی گئی ہے، دونوں میں 25 درجے کا فرق ہے، ایک میں 27 بھی آتا ہے، ایک میں 25 بھی آتا ہے۔ جماعت رہ گئی، 25 مرتبہ پڑھا، اللہ 25 مرتبہ، تاکہ کسی بھی طریقے سے میں اس ثواب کو حاصل کر لوں۔ حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مہمانوں کی وجہ سے ایک دن مہمان آ گئے، تکبیر اولیٰ رہ گئی، 25 مرتبہ اس جماعت کو اس نماز کو پڑھا، 25 مرتبہ۔ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کچھ لوگ ہیں، گھوڑ سوار ہیں، جا رہے ہیں۔ فرمایا میرا گھوڑا دوڑ نہیں پا رہا، میں اس سے ایڑ بھی لگا رہا ہوں، پھر بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ میں نے کہا میری سواری تیز کیوں نہیں جا رہی؟ آگے سے کسی نے آواز دی، میاں اس لیے کہ تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے، ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، تم کبھی بھی ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ رہ گئی، اس کو بھی 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر بھی یہ دیکھا ہم جو چل رہے ہیں روحانی طاقت کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور تم آج کی جماعت تمہاری چھوٹ گئی ہے، اس لیے تم پیچھے رہ گئے۔ کتنا اہتمام تھا اللہ والوں کی زندگی میں۔ ہم سوچتے ہیں ایسے ہم اللہ والے بن جائیں، اتنا آسان ہے اللہ والا بن؟ کتنا اہتمام تھا، کتنا اہتمام تھا۔ حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ میاں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں 30 سال سے اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہوں، پھر اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اور پھر جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو بیت اللہ کو سامنے تصور کرتا ہوں، ملک الموت کو پیچھے تصور کرتا ہوں، دائیں طرف جنت کو اور بائیں طرف جہنم کو، اور یہ تصور کر کے سوچ بنا کر کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوں، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھرنے تک اللہ کے علاوہ کسی چیز کا دھیان مجھے نہیں آتا، اور مجھے اس طرح نماز پڑھتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنی نماز پر انہوں نے محنت کی تھی، کیسا اپنی نمازوں کو بنایا تھا، کتنا اپنے سجدوں پر محنت کی تھی، کس انداز سے انہوں نے اس کو پڑھا۔ محمد بن سما رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں نکلی، ایک دن آیا ماں کی وجہ سے ماں کا انتقال ہو گیا، تکبیر اولیٰ نکل گئی، اس نماز کو 25 یا 27 مرتبہ پڑھا، پھر سوئے، خواب میں دیکھا کسی کہنے والے نے کہا آپ نے نماز تو اتنی مرتبہ پڑھ لی میاں، لیکن آپ اس آمین کو کہاں سے لائیں گے جو امام نے والضالین پر کہی تھی، جو فرشتوں نے اس کے ساتھ آمین کہا تھا، وہ آمین آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کیا آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین جو ملی تھی امام کے والضالین کہنے پر، آپ کو وہ آمین کہاں سے ملے گی؟ اس آمین کا آپ کیا کرو گے؟ وہ آمین کہاں سے لاؤ؟ آج میرے دوستو،
ہماری زندگی میں, میری زندگی میں جماعت کا کیا اہتمام, کتنا معمول ہے زندگی میں؟ نماز ہی نہیں تو جماعت کا کیا کہنا ہے؟ یہاں جماعت کا اتنا اہتمام تھا تو نماز کا کیا حال ہوگا؟ جب جماعت کا اتنا اہتمام تھا تو نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے عزیزوں, یہ نماز کا اس انداز سے پڑھنا یہ اللہ سے محبت کی وجہ سے تھا. آج محبت کی کمی ہے تو نماز میں کمی ہے, محبت کی کمی ہے اللہ کے گھر میں آنے کی کمی ہے, اللہ سے ملاقات کی کمی ہے, ملاقات کا شوق ہی کوئی نہیں رہا, ملاقات کا شوق ہی کوئی نہیں. آج آپ دیکھیں نا, فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے اور جمعے کی جماعت میں کتنے لوگ ہوتے؟ کیا فرق ہے فجر کی نماز اور جمعے کی نماز میں؟ کیا جمعے کی نماز کا حکم الگ اللہ نے دیا, فجر کی نماز کا حکم الگ خدا نے دیا؟ فجر کی جماعت کسی اور اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جمعے کی نماز کسی اور خدا کی طرف سے آئی. فجر کی نماز کسی اور کتاب میں ہے اور جمعے کی نماز کسی اور کتاب میں ہے. فجر کی نماز کوئی اور نبی کا دین تھا اور جمعے کی نماز کسی اور نبی کا دین تھا. اہتمام ہی نہیں زندگی کے اندر. اللہ کی محبت کی کمی ہے. محبت آ جائے ہر چیز کو قربان کرنا آسان ہوگا. نیند کو قربان کرنا آسان, تعلقات کو قربان کرنا آسان, رات کو دیر تک کی محفلوں کو قربان نہیں. بھائی میری فجر کی جماعت برباد نہ ہو, میری فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے, میری فجر کی نماز نہ رہ جائے, میں فجر کی نماز میں نہ رہ جاؤں, میں فجر کی نماز میں نہ رہ جاؤں. جس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, آنکھوں کی بینائی جس نے دی ہو, کانوں کی سماعت جس نے دی ہو, زبان کو گویائی جس نے دی ہو, دل کو دھڑکنے کی طاقت جس نے دی ہو, زبان کو چکھنے کی طاقت جس نے دی ہو, دانتوں کو چبانے کی طاقت جس نے دی ہو, دماغ کو سوچنے اور کی طاقت جس نے دی ہو, ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت جس نے دی ہو, قدموں کو اٹھنے کی طاقت جس نے دی ہو, چلنے کی صلاحیت جس نے دی ہو, آج اس پورے وجود کے پاس اگر وقت نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے تو اسی اللہ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. اس پورے وجود کو اگر کسی کو اپنے دل میں بسانے کے لیے, کسی کی اپنے دل میں بسانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اسی اللہ کی اپنے دل میں بسانے کے لیے جگہ نہیں. پھر ہم روتے ہیں, حالات, پریشانیاں, تکالیف, روزی کی بے برکتیاں, آپس کے جھگڑے, اولاد کی نافرمانیاں, بیوی کے جھگڑے, فلاں 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 فلاں. آج شوہر کمانے کے لیے نہ جائے بیوی جھگڑا کرتی ہے, بیٹا کمانے کے لیے نہ جائے باپ جھگڑا کرتا ہے, ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے, بہن پریشانی کا اظہار کرتی ہے, بھائی کمانے کے لیے نہ آئے بہن پریشانی کا اظہار کرتی ہے. میرے گھر میں آج کتنے بے نمازی ہیں اس کا مجھے کتنا احساس ہے, ایک ماں کو کتنا احساس ہے, ایک باپ کو کتنی فکر ہے, ایک شوہر کو کتنی فکر ہے, ایک بھائی کو کتنی فکر ہے, ایک بہن کو کتنی فکر ہے, ایک اولاد کو اپنے باپ کے نمازی بنانے کی کتنی فکر ہے. یقینی نہیں نا کہ نماز میں کامیابی ہے, اللہ کی محبت نہیں کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم ٹوٹ رہا, اتنی بڑی تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں, دنیا میں کمانے نہ جائیں, وقت پہ دکان نہ کھولے, وقت پہ دکان نہ کھولے, پڑھائی کے لیے نہ جائے, پریشانی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیاوی نفع نظر آتا ہے اور نہ کرنے پر دنیا کا نقصان نظر آتا ہے, اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے, اللہ کا حکم پورا نہ ہو, اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا. اس لیے باپ بھی مطمئن ہے اولاد کی نماز چھوڑنے پر, بیٹا بھی مطمئن ہے باپ کی نماز چھوڑنے پر, بھائی بھی مطمئن ہے بہن کی نماز چھوڑنے پر, بہن بھی مطمئن ہے بھائی کی نماز چھوڑنے پر, ماں بھی مطمئن ہے بیٹی کی نماز چھوڑنے پر. اس لیے کہ اللہ کی محبت جو کسی کے دل میں نہیں, اللہ کی عظمت جو کسی کے دل میں نہیں, اللہ کی عظمت جو کسی کے دل میں نہیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہاں کیا حال تھا, اللہ اکبر. ایک صحابی فجر کی نماز میں نہیں آئے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے. آج ماں نے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی, آج آپ کا بیٹا فجر میں نہیں آیا, کیا بات ہے؟ فرمایا رات بھر عبادت کری اس لیے ہمت نہیں تھی تو فجر کی جماعت میں نہ آ سکا. فرمایا عمر کے نزدیک رات بھر سو کر فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز سے پتہ چلتا تھا, جو منافق ہے وہ نماز کی پچھلی صفوں میں ہوتا تھا, جو مسلمان ہے وہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہویا کرتا. اور حال یہ تھا جو دو آدمیوں کے کندھوں کے سہارے آ سکتا تھا وہ بھی لا کر پہلی صف میں گھسیٹتا ہوا کھڑا کر دیا جاتا تھا. تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزو نماز, اللہ کی محبت کی علامت, اللہ کے محبت کی دلیل ہے. اور دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت. آج صبح ہوتی ہے, اخبار تو دیکھے گا, خبریں تو دیکھے گا, فیس بک تو چیک کرے گا, واٹس ایپ تو چیک کرے گا, نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں, نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت نہیں. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات. ہر چیز کے لیے وقت ہے,
ہر چیز کے لیے وقت ہے. گھنٹوں استعمال کر لے گا معلومات کے لیے, تجزیہ کاروں کے تجزیے سننے کے خاطر. اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا کلام مجھے کیا کہہ رہا ہے یہ پڑھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے. ہر اخبار پڑھنے کا وقت ہے, اللہ کا کلام پڑھنے کا وقت نہیں. کہاں سے برکتیں آئیں گی زندگی میں؟ کہاں سے برکتیں آئیں گی صحت کے اندر؟ کہاں سے برکتیں آئیں گی وقت کے اندر؟ کہاں سے یہ نعمتیں ملیں گی؟ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا, بہن رو رہی تھی. فرمایا بہن کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی بھائی آپ چلے جائیں گے, ظاہر دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو افسوس تو ہوتا ہے, رونا تو آتا ہے, کیا ہوگا آپ کا؟ فرمانے لگے بہن ہرگز مت رو, تجھے معلوم ہے تیرے بھائی نے گھر کے اس کونے پر 20,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں. 20,000 قرآن کریم ختم کیے. کیا لوگ تھے؟ اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اللہ کی محبت کے حصول کے خاطر, اللہ کی محبت کو پانے کے خاطر. لیکن بزرگ فرمانے لگے نا جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں, اس لیے کہ نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے. ہائے آج ہم بھی چاہتے ہیں نا فلاں مجھ سے بات کرے, فلاں سے میں بات کروں, فلاں سے میرا تعلق بن جائے. اللہ سے محبت نہیں, اس لیے سوچ ہی نہیں کہ میرا اللہ بھی مجھ سے باتیں کر سکتا ہے, سوچ ہی نہیں. فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں, قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے میرے ایمان والے بندے, اے میرے ایمان والے بندے, اے میرے ایمان والے بندے. اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ تعلق اور سب سے زیادہ محبت میں قریب کرنے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس لیے میرے دوستو صبح کچھ وقت, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کا اہتمام کر, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اور تیسری چیز میرے عزیزو جو اللہ کی محبت کی علامت ہے وہ ذکر ہے. ہر وقت انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے, ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہے, اللہ کی یاد میں انسان لگا رہے. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ ہماری مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں نا گورنر کی مجلس میں میرا تذکرہ ہو, وزیر اعلیٰ کی مجلس میں میرا تذکرہ ہو, وزیر اعظم و صدر کی مجلس میں میرا ذکر ہو. ارے میاں یہاں تو احکم الحاکمین کے دربار میں آپ کا ذکر ہوگا, صرف اس بات پر کہ آپ اس کا ذکر یہاں پہ کرنا شروع کر, صرف اس بات, صرف اس بات پر. موبائل فون گھر پہ رہ جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے. موبائل گھر پہ رہ گیا, لائن سگنل نہ آ رہے ہوں, صحیح نہ چل رہے ہوں لائنیں, کتنی پریشانی ہوتی ہے. نیٹ ورک خراب ہو گیا ہے, رابطہ صحیح نہیں ہو پا رہا. ارے میاں میرا اللہ سے رابطہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے, میرا اللہ سے کنیکشن خراب ہوا پڑا ہے, کوئی پریشانی ہے؟ کبھی لگی پریشانی؟ آج فلاں سے بات نہیں ہوئی, بڑی پریشانی لگ گئی ہے. اللہ سے بات نہیں ہوئی آج سارے دن میں, پریشانی لگی پریشانی. تسبیح جیب میں نہ ہو گھر سے چلے جاتا ہے, موبائل جیب میں نہ ہو گھر سے نہیں نکلتا. تسبیح جیب میں نہ ہو گھر سے چلے جاتا ہے. یقین ہی نہیں نا کہ اس تعلق پر مجھے کیا ملے گا, اس محبت سے مجھے کیا ملے گا, اس تعلق میں میرا کتنا فائدہ ہے, اس محبت میں میرا کتنا فائدہ ہے. اللہ اکبر. حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے ہیں. تو میں نے کہا یار آپ ستو کیوں پھانکتے ہو, روٹی کھاؤ, روٹی کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا میں نے اندازہ لگایا روٹی کھانے اور ستو پھانکنے میں, اگر میں ستو پھانک کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں اور روٹی کھانے میں وقت کو نہیں استعمال کرتا تو میں ایک مرتبہ کے ایک وقت کے اندر 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھ سکتا ہوں. 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھ. اس طرح وقت کی بچت کر کے اللہ کی یاد میں لگانے کی کوشش کرتے. ہم بھی پیسے بچاتے ہیں نا, اس دفعہ یہ بچا لیا وہاں لگا دیا, وہاں بچا لیا وہاں لگا دیا, یہ چیز ضروری تھی ادھر سے بچا کے ادھر کر لی, اگلے مہینے یہ خرچے کر لیں گے. وہ بچاتے تھے وقت, یہ چیز بچاؤ, اس کو کم کرو, وقت بچے اللہ کی یاد میں لگے, اس کو بچاؤ وقت, یہاں سے وقت کتنا کم ہو سکتا ہے اللہ کی یاد میں لگاؤ, یہاں سے کتنا وقت نکل سکتا ہے اللہ کی یاد میں لگاؤ, یہاں سے کتنا وقت نکل سکتا ہے اللہ کے ذکر میں لگاؤ.
सद्दू भांक रहे हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर गई, जिंदगी हमारी भी गुजर जाएगी, जिंदगी उनकी भी गुजर गई, जिंदगी हमारी भी गुजर जाएगी। वो कयामत में किन दर्जों पर होंगे और हम कयामत में किधर खड़े होंगे, वो किस हाल में होंगे, हम किस हाल में होंगे, वो कहाँ पहुंचे होंगे और हम कहाँ खड़े होंगे। तो मेरे दोस्तों, तीसरी चीज़ ज़िक्र इलाही, इसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और चौथी चीज़ शब्बेदारी है, रात का जागना, रात को जाग कर अल्लाह की इबादत में लगाए। रातों को बातें करना, दोस्तों में गुजारना, ये मुसलमान के लिए नहीं है। मंसूर बिन मोतमिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 40 साल तक मैंने रात को किसी से बात नहीं की, ईशा की नमाज के बाद अल्लाह की याद हो। ये कैसे हो सकता है मेरे अजीजों, मेरा बनाने वाला इधर पहले आसमान पर आकर मुझे पुकार रहा हो, मांग मेरे बंदे मुझसे, चाह मेरे बंदे क्या चाहता है, बता क्या तुझे दे दूं, और मैं गफलत में पड़ा हुआ हूं, मैं दोस्तों के साथ गपशप। वो चाह रहे कि मैं उससे बातें करूं और मैं दोस्तों से बातें कर रहा हूं, वो चाह रहे मैं उससे दोस्ती लगाऊं लेकिन मैं उसे दोस्त बनाने के लिए तैयार नहीं। 40 साल फरमाते हैं मैंने किसी से बात नहीं की ईशा की नमाज के बाद, 40 साल ये हाल था। हज़रत रियाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी शादी हुई एक खातून से, ईशा की नमाज के बाद मेरे पास आई, कहने लगी आपको कोई ज़रूरत है, कोई हाजत है तो मैं आपकी हाजत पूरी करूं। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लेट गया, सो गया, वो नफले पढ़ने लग गई। एक पहर गुजरा, मुझे आवाज़ लगाई, खड़े हो जाओ, एक पहर गुजर गया है, मुसल्ले पे आ जाओ। मैं सोता रहा। दूसरा पहर गुजरा, फिर आवाज़ लगाई, भैया खड़े हो जाओ, मुसल्ले पे आ जाओ। 2 पहर गुजर चुके हैं। तीसरा पहर गुजरा, फिर मुझे आवाज़ लगाई। जब चौथा पहर गुजरा तो मुझे डांटने लगी और कहने लगी, हमने तो सुना था आप तो शब्बेदार हैं, आप गफलत में सोए हुए हैं, खड़े हो जाइए और मुसल्ले पर आकर खड़े हो जाइए, अल्लाह से मांगिए। लोग निकल रहे हैं, परिंदे अपने घोंसलों से निकल रहे हैं, मुर्गे आवाज़ लगा रहे हैं, मुर्गों ने अजान देना शुरू कर दी है और जानवर अपनी रोज़ी के लिए बाहर निकल गए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, बिस्तर पे गफलत के साथ सोए हुए, खड़े हो जाइए। बीवियां भी मेरे अजीज़ों अपने शोहरों को नमाज पे खड़ा कर दिया करती। लुक़मान हकीम ने फरमाया ना अपने बेटे को, बेटा मुर्गे से ज़्यादा आजिज़ ना बनना कि वो तो रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह को पुकार रहा हो और तू गफलत में पड़ा सो रहा हो, तू गफलत में पड़ा सो रहा हो। मुर्गे से ज़्यादा आजिज़ ना बनना। अल्लाह, जिसने कदर की ना मेरे अजीज़ों, उसी ने पाया। तो शब्बेदारी बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेमत है। और 5वीं चीज़ मेरे अजीज़ों, इबादत में लज्जत। इबादत की लज्जत ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। जिस तरह मछली बग़ैर पानी के जान दे देती है, मुसलमान बग़ैर इबादत के मौत है उसकी, वो मर जाए। मछली बग़ैर पानी के नहीं रह सकती, या बग़ैर इबादत के नहीं रह सकता, बग़ैर मस्जिद के नहीं रह सकता, बग़ैर अल्लाह के ज़िक्र के नहीं रह सकता, बग़ैर अल्लाह से ताल्लुक़ के नहीं रह सकता, बग़ैर अल्लाह से ताल्लुक़ के नहीं रह सकता। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा सहरा में जा रहा था, मैंने देखा कि भेड़िया और बकरियां एक साथ चल रही हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इनकी दोस्तियां कैसे हो गई आपस में, ये क्यों एक साथ चल रहे हैं, ये कैसे आपस में एक ही जगह से पानी पीते हैं, और भेड़िया उनके इर्द गिर्द चल रहे हैं ताकि कोई जानवर इन बकरियों पर हमला ना करे और ये बकरियां अपने रेवड़ से निकलकर आगे पीछे ना चली जाएं। तो मैंने आवाज़ लगाई कि इनमें दोस्ती कब से हो गई, तो उधर से आवाज़ आई, इन्नी असलहतु बैनी व बैन अल्लाह, इन्नी असलहतु बैनी व बैन अल्लाह फ़अस्लिह बैन अज़्ज़िब वल गनम। मैंने अल्लाह और अपने आप से सुलह कर ली है, तो मेरे अल्लाह ने भी भेड़ियों और मेरी बकरियों की सुलह करा दी है। ये कौन थी? हज़रत मैमूना बिन अस्वद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मैमूना बिन अस्वद रहमतुल्लाह थी, इनकी आवाज़ थी, इन्नी असलहतु बैनी व बैन अल्लाह, मैंने अल्लाह से सुलह कर ली। जब मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली तो मेरे अल्लाह ने भी मेरे जानवरों में सुलह करा दी, और अल्लाह फिर वो काम कि जो मुझे करना चाहिए था जानवरों से ले रहा है। मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया, अब जानवर ये काम कर रहे हैं। एक साहबी फरमाते हैं ना, मैं पेशाब करने के लिए बैठा, मैंने पेशाब कर रहा था, आगे छोटा सा बिल बना हुआ था, वहाँ से एक चूहा आया, 1 दिरहम दिया, फिर दूसरा,
پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں، پھر نواں، پھر 10واں، پھر 11واں، پھر 12واں۔ جب 12 درہم اس نے لا کے باہر رکھ دیے، آخر میں وہ چوہا تھیلی لا کے رکھتا ہے کہ بھائی اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، اب تو چلے جا، اب کیوں بیٹھا ہے؟ میں اللہ کے نبی کے پاس لے کر آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تمہارے لیے استعمال جائز ہے، اور اللہ کا بن جائے اللہ اس کو بلوں سے بھی روزی دے گا، اور جو اللہ کا نہیں بنا اس کی ساری روزی بلوں میں چلی جائے گی، بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، فلانا بل، بچوں کا بل، یوٹیلیٹی کا بل، فلاں بل، فلاں بل، فلاں بل، فلاں بل۔ اللہ کا بن جائے گا، اللہ غیب سے بندوبست کرے گا۔ بن کے تو دیکھیں اللہ کا، آ کے تو دیکھیں اللہ کی طرف، صلح تو کر کے دیکھیں کبھی اس سے، تعلق تو بنا کر دیکھیں کبھی اس سے۔ اور چھٹی چیز میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے بھی انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا، مجھے کسی نے 10,000 درہم دیے کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو، جس کو مستحق سمجھو اس سے دے دینا۔ اللہ اکبر، مستحقین میں بھی بڑا ایثار تھا، عجیب بات۔ فرمایا میں نے لوگوں سے معلوم کیا، مجھے کسی نے بتایا کہ اس گھر کے اندر بڑی پریشانی، آپ اس گھر میں دے دو۔ میں نے اس گھر کو دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ فرمایا انہوں نے کہا مجھے کسی نے 10,000 درہم دیے مستحق کو تلاش کر کے دینے کے لیے، میں نے سنا آپ مستحق ہے تو آپ کو دے دوں۔ فرمایا ہاں میں مستحق تو ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ 2 گلی پار ایک اور مستحق گھرانے کا گھر ہے، مستحق فیملی کا گھر ہے، وہاں آپ چلے جائیں، ان کو دے دیں۔ یہ اس گلی میں گئے، وہاں دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا مسلم بن یسار، کسی نے 10,000 درہم دیے ہیں اور اس طرح مجھے کہا تھا۔ تو ہمارا ایڈریس کس نے دیا؟ کہ 2 گلی پہلے ایک خاتون رہتی ہے، ان کے گھر میں گیا تھا، کسی نے ان کا پتہ بتایا تھا، انہوں نے آپ کا ایڈریس دیا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن ان کو بھی ضرورت ہے، ایک کام کرو 5,000 انہیں دے دو، 5,000 ہمیں دے دو، سب میں لے لوں۔ مستحقین میں بھی ایثار تھا، مستحقین میں بھی ایثار تھا۔ اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا عمل ہے میرے عزیزو کہ اس پر اللہ وہ دیتا ہے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں، سوچ میں بھی نہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا ایک سید خاندان تھا، حالات خراب ہوئے، اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے، ایک ماں تھی، اس کے ساتھ اس کی چند بیٹیاں تھیں۔ رات کا وقت تھا، جب اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا ایک مسلمان ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ مسلمان ہے، بڑا مالدار ہے۔ اس عورت نے مسلمان سے کہا میں سید خاندان کی ہوں، آل رسول ہوں، میری بچیاں ہیں، سر ڈھانکنے کو اس وقت ہمارے پاس چھت نہیں ہے، کھایا کچھ نہیں ہے، ہماری کچھ مدد کر دو، آج کی رات کے لیے کر دو، صبح اپنا کوئی بندوبست کر لیں۔ اس مسلمان نے کہا تو سید ہے، آل رسول ہے، مستحق ہے، تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس عورت نے سوچا میں دلیل کہاں سے لاؤں، پردیس میں ہوں، کھڑی ہوئی یہاں سے، پوچھا کیا کروں؟ کسی نے کہا فلاں مجوسی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ، وہ تھوڑا سخی ہے، شاید ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مدد کر۔ یہ گئی اس جگہ، ادھر بھی ایک محفل لگی ہوئی تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مجوسی ہے، مالدار ہے۔ کہا اچھا، اس کے پاس گئی، اس کے کان میں کہا میں مسلمانوں کے رسول کی اولاد میں سے ہوں، مسلمان خاندان سے ہوں، میری بچیاں میرے ساتھ ہیں، مسجد میں ٹھہرایا ہوا ہے، سر ڈھانکنے کو اس وقت چھت نہیں ہے، تم آج کی رات ہماری مہمانی کر لو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس نے فوراً خادم کو کھڑا کیا، کہا جاؤ میرے گھر میں اطلاع کرو، مسلمانوں کے رسول کے خاندان کے مہمان آج ہمارے یہاں ٹھہریں گے، بتاؤ انہیں جا کر، میری بیوی کو کہو سارے گھر میں بندوبست کرے، ان کے کھانے کا بندوبست کرو، ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کرو، اور ان کو عزت کے ساتھ میرے گھر میں پہنچا دو۔ چنانچہ اس انداز سے ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا، انہوں نے رات گھر میں گزاری، رات ہو گئی، یہ مسلمان بھی سو گیا، یہ مجوسی بھی سو گیا۔ جب مسلمان سویا تو دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، جنت ہے، بہترین شاندار یاقوت کا محل سجا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاس اس کی چابی ہے، اللہ کے نبی آواز لگا رہے ہیں یہ مسلمان کا مکان ہے، مسلمان کا، اسی میں یہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے چابی دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو مسلمان ہے، تیرے اسلام کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے کہتا ہے تو آل رسول ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اور یہ مجوسی، اللہ کے نبی نے اسے کلمہ پڑھایا خواب میں اور یہ مسلمان ہوا، اللہ کے نبی نے اسے چابی دی اور فرمایا یہ تیرا محل ہے۔ اٹھا، بڑا پریشان ہوا، صبح ہوئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مجوسی کے گھر پہ پہنچا، بولا رات کے مہمان مجھے دے دے، کہا اب نہیں ہو سکتا،
کہا اب نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا جس وقت اللہ کے نبی تجھے دھتکار رہے تھے اسی وقت اللہ کے نبی مجھے چابی سے نواز رہے تھے, اسی وقت اللہ کے نبی مجھے چابی دے رہے تھے. میں رات سویا تو کافر تھا, صبح اٹھا تو مسلمان تھا. اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا, انہیں خواب سنایا, وہ سارے کے سارے گھر والے اس کے مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے میرے خاطر میری اولاد کی کفالت کی, یہ لے میں تجھے اس جنت کا وارث بناتا ہوں, اس محل کا وارث بناتا ہوں. تو خرچ کرنا. آج تو میرے عزیزوں خاندان دیکھے جاتے ہیں, برادری دیکھی جاتی ہے, اپنی سیاسی مصلحت دیکھی جاتی ہے, اور کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ضرورت نہیں دیکھی جاتی کسی. جہاں میرا نام لگ جائے, تختی لگ جائے, وہاں جا کر خرچ کروں گا, وہاں جا کر دے دوں گا. اللہ کے لیے دینا ہے, اللہ کو پتہ ہو کہ آپ نے دیا ہے, اس کا فائدہ, اس کا اثر, اس کا ثمرہ ہی الگ. تو میرے عزیزوں یہ علامات ہیں, یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کی محبت کی علامات ہیں جو انسان کی ان ذرائع سے ظاہر ہوتی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت. نماز کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, اور شب داری کا اہتمام, اور عبادت کے اندر لذت, اور میرے عزیزوں خرچ کرنے کا اہتمام. جب یہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو سمجھے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. اور جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی, ہمارے گھر کی فیملی کے افراد کے دلوں کے اندر ہوگی, پھر اللہ زندگی کا حقیقی سکھ اور حقیقی راحت اور حقیقی چین ہمیں نصیب فرمائے گا. ورنہ میرے عزیزوں سب کچھ جس رب نے دیا اسی رب کی محبت کے بغیر زندگی گزارنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس رب کا وفادار بن کر زندگی گزارنا یہ اصل کمال کی بات ہے. اور جو اس انداز کی زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی بنے گی اور اس کی آخرت بھی بنے گی. صرف اللہ کا بن کر زندگی گزارنے پر اللہ سب کچھ بنا دے گا. اللہ بھائی مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا, دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب